قرآن کریم کی ایک بہت چھوٹی سی سورت کی تشریح، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت، اس کی ویاخیا، اس کا معنی اور مطلب بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ بہت چھوٹی سی سورت، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے تقریباً ہر آدمی کو وہ سورت یاد بھی ہوگی، بچے بچے کو یاد۔ کون سی سورت ہے یہ؟ جو قرآن کے 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، اور قرآن کی 114 سورتوں میں 103 نمبر کی سورت ہے، اور اس سورت میں ٹوٹل 3 آیتیں ہیں اور 14 شبد ہیں، 14 الفاظ ہیں اس سورت کے اندر۔ یہ سورت اتنی امپورٹنٹ، اتنی اہم ہے، اتنی مہتوپورن ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پورا قرآن نہ اتارا ہوتا، صرف اس ایک سورت کو اتارا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی تھا۔ یہ سورت اتنی اہم سورت ہے، بیہقی کی صحیح روایت ہے، جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے، ملا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، بات چیت بعد میں کرتے تھے، خیریت بعد میں پوچھتے تھے، پہلے سلام کرنے کے بعد ایک دوسرے سے کہتے تھے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، کیا خاص بات اس کے اندر ہے۔ ہر ملاقات پر صحابہ کرام ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں، بار بار دوہرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ سورت بہت اہم میسج اس کے اندر چھپا ہوا ہے، بہت اہم پیغام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آئیے ذرا ہم اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بہت بڑے گھاٹے میں ڈوبے ہوئے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جن کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں، 4 وشیشتائیں پائی جائیں، 4 خوبیاں پائی جائیں، 4 کوالٹیز جو اپنے اندر پیدا کر لیں، 4 خوبیوں کو جو اپنے اندر پیدا کر لیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ لاس میں نہیں ہے۔ کون سی 4 خوبیاں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان والے بن جائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں، وتواصوا بالحق، اور حق بات کو ایک دوسرے تک پہنچانے والے بن جائیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کریں۔ یہ میں نے ترجمہ کر دیا اس قرآن کی چھوٹی سی سورت کا۔ اب آئیے ہم ایک ایک شبد کے اوپر غور کریں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ نے قسم کس بات کی کھائی؟ والعصر، زمانے کی قسم۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم جب قسم کھائیں گے تو ہم صرف اللہ کی قسم کھائیں گے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہمارے یہاں لوگ بچے کی قسم کھا لیتے،
بیوی کی قسم کھا لیتے، بہن کی قسم کھا لیتے، ماں کی قسم کھا لیتے، محبوبہ کی قسم کھا لیتے. حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، شرک ہے اللہ کی سوا کسی اور کی قسم. یہاں تک کہ آپ خانہ کعبہ کی قسم بھی نہیں کھا سکتے. یہ قرآن میرے سامنے رکھا ہے. کیا ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن قرآن کو ہاتھ میں لے کے قسم کھانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن یہ تو کاغذ کا بنا ہوا ہے. اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے. اگر ہم ایسے ہاتھ میں قرآن لے کے قرآن کی قسم کھاتے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں، قرآن ہاتھ میں لے کے آپ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، مگر قرآن ہاتھ میں لے کے قرآن کی قسم کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، اور ہم اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر قسم کیوں کھائی؟ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے. لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا تو یہ کام کیوں کر رہا ہے. اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، ہمیں کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانا ہے. اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، مگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائیں. ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھیے. دوسرا مسئلہ، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بول دیتا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں. تب بھی تو اللہ کی بات سچی ہوتی. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہے؟ ارے دنیا میں تو قسم وہ کھاتا ہے جس کو اس بات کا ڈاؤٹ ہو سامنے والا میری بات مانے گا کہ نہیں مانے گا، جس کو اس بات کا شک ہو، جس کو اس بات کا ڈر ہو سامنے والا میری بات نہیں مانے گا، وہ قسم کھاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھو. اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے قرآن میں تو اس کے پیچھے بہت ساری حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. کبھی اللہ تعالیٰ اس لیے بھی قسم کھاتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت بتاتا ہے. یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، والعصر، زمانے کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے او میرے بندو، تمہاری زندگی میں زمانے کی بہت اہمیت ہے، سمے کی بہت اہمیت ہے، ٹائم کی بہت اہمیت ہے. والعصر، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے بتانا چاہتا ہے اے میرے بندو تم سمے کی قدر کرو، تم ٹائم کی قدر کرو، تم ٹائم کو ویسٹ نہ کرو، تم سمے کو برباد نہ کرو. دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان کا سمے ہے میرے پیارے ساتھ. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلمان سب سے زیادہ اگر کسی نعمت کو برباد کر رہا ہے، آج اس کے نوجوان سب سے زیادہ اگر کسی نعمت کو برباد کر رہا ہے تو وہ سمے کی نعمت ہے، وہ ٹائم کی نعمت ہے، وہ وقت کی نعمت ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک آپ کے پاس ہوتی ہیں آپ قدر نہیں کرتے، جب چلی جاتی ہے تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کاش یہ نعمت آپ کو واپس مل جائے. ایک تندرستی کی نعمت ہے، ایک صحت کی نعمت ہے. کل تک آپ تندرست تھے، آج شوگر ہو گیا، چائے پینے بیٹھے تو بغیر چینی کی چائے پی رہے ہیں، رس گلہ آ رہا ہے، گلاب جامن آ رہا ہے، بکرے کا گوشت آ رہا ہے، سارے لوگ کھا رہے ہیں، آپ کو نہیں کھانا ہے. کل جب آپ کے پاس صحت تھی آپ نے بے حساب کھایا، آج صحت برباد ہو گئی. آج دوسروں کو دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں آپ کو اپنا دل محسوس نہ پڑ رہا ہے. بہت بڑی نعمت ہے صحت کی نعمت، تندرستی کی نعمت. او میرے نوجوانوں، آج اللہ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے. اس صحت اور تندرستی کی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو. کل اللہ نہ کرے
لاٹھی لے کر کے مسجد میں آنا پڑے گا، اور کانپتے کانپتے لاٹھی لے کر کے جب مسجد میں آؤ گے تمہاری آنکھوں سے آنسو بہیں گے اور تمہیں احساس ہوگا کاش جب میں 20 سال کا ہٹا کٹا نوجوان تھا، جب میں تندرست تھا، کاش تب میں مسجد میں نماز کے لیے آیا ہوتا۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے میرے ساتھ۔ ابھی آپ نے بالکل لیٹسٹ معاملہ دیکھا، آپ کے اسی علاقے میں، اسی جھارکھنڈ کی سرزمین میں ایک نوجوان عالم دین کا انتقال ہوا۔ ہمارے بڑے قریبی، ہمارے بڑے عزیز مولانا اسلم حقانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ کتنی عمر تھی؟ میں سمجھتا ہوں مشکل سے 50 سال کی عمر رہی ہوگی۔ پچھلے مہینے میں 30 مارچ کو پروگرام تھا اور اسی علاقے میں مجرا ڈی میں میرا پروگرام تھا۔ میں برطلہ میں رات میں سویا ہوا تھا، گہری نیند میں سویا تھا۔ اسلم حقانی صاحب آئے، مجھے اٹھانے کی کوشش کی، میں سویا ہوا تھا، نہیں اٹھ پایا۔ نیند کھلی، فون آیا، مولانا آپ میرے علاقے میں آئے، میرے گھر سے چائے پی کے ضرور جائیے گا۔ میں وہاں سے ان کے گھر گیا، چائے ناشتہ کرایا، اپنا مدرسہ دکھایا، بچیوں کے لیے کمرے بنا رہے تھے کمرے دکھایا، مجھ سے ویڈیو بھی ریکارڈ کروایا۔ کیا خبر تھی کہ 30 مارچ کو جو انسان اپنے مدرسے کا دورہ کروا رہا ہے، اپریل کے آخر آتے آتے وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ اسٹون کا آپریشن تو ہزاروں لاکھوں لوگ کرواتے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں جب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آنے والا ہو، جب موت لکھی جا سکی ہو، وہ آپریشن کرنے والا کوئی معمولی ڈاکٹر نہیں تھا۔ پھر ان کے چھوٹے بھائی کا فون آیا، میں نے کہا کیا بات تھی؟ کیا ڈاکٹر نے لاپرواہی کر دی؟ کیا علاج میں کمی ہو گئی؟ کہا نہیں مولانا، ڈاکٹر بہت ماہر تھا، میرے والد کا بھی آپریشن اسی نے کیا تھا، بہت سارے مریضوں کا آپریشن اس نے کیا تھا، میرے والد صاحب آپریشن کے 20 منٹ کے بعد چلنے لگے تھے۔ ڈاکٹر میں کوئی کمی نہیں تھی، علاج میں کوئی کمی نہیں تھی، بس اتنا ہی کہنا پڑے گا کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا اور بھائی کی موت کا وقت طے ہو چکا تھا۔ ان کا بیٹا جو حافظ قرآن بھی ہے اور عالم دین بن رہا ہے، اپنے باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے اور روتا چلا جا رہا ہے، اپنے آنسو پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ لوگوں کی تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ کب یہ زندگی ختم ہو جائے گی؟ کب آپ دنیا کے لیے مرحوم ہو جائیں گے؟ کب آپ دنیا کے لیے آج آپ ہیں اور کل دنیا آپ کو تھا کے نام سے یاد کرے گی؟ فلاں صاحب بہت اچھے تھے، بہت اچھا باپ تھا، بہت اچھا شوہر تھا، بہت اچھا بیٹا تھا۔ آج آپ ہیں اور کل تھا بن جائیں گے، اس کے پہلے میرے پیارے ساتھیوں اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اپنے گریبانوں میں جھانک لو، اپنے عمل کی اصلاح کر لو میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے ہیں، ایک تندرستی کی نعمت ہے اور ایک وقت کی نعمت ہے، ٹائم کی نعمت ہے۔ گرمی کا موسم ہے، کبھی بازار میں آپ چلے جائیے، کہیں برف بک رہا ہوگا، برف بیچنے والا، کبھی آپ نے غور کیا ہے برف بیچنے والا جتنی دیر اس کے برف بیچنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا زیادہ اس کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں اس کا برف پگھل نہ جائے، کہیں اس کا برف برباد نہ ہو جائے۔ ایک سلف میں سے ایک صاحب کہتے ہیں میں مارکیٹ گیا، میں بازار گیا اور میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ صبح کو برف بیچنے نکلا تھا اور دوپہر ہو گئی اور اس کا برف نہیں بک رہا تھا اور وہ چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا وہ لوگوں اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل برباد ہو جائے، میرا سرمایہ میری پونجی لٹ جائے، میرا برف پگھل جائے، وہ لوگوں میرا برف خرید لو اس کے پہلے کہ میری پونجی پگھل جائے۔ وہ کہنے لگے اس برف بیچنے والے کو دیکھ کر مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آئی وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم اے انسان تم بہت بڑے گھاٹے میں، تم بہت بڑے خسارے میں، تو نے اگر اپنے سمے کا اپنے ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کیا تو نے اپنے آمد کا نام نہیں آپ لا کے دے دیجیے، میں آخر میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ایسے بیچ میں دعائیں
آپ لوگ نام و خیرہ کرتے رہے، اس دن کے تھوڑا کم مہارت رکھتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ آپ بات دعا کر دیں گے سر، آپ لوگ کم نہ دیتے رہے، آپ کو تکلیف کرنے میں ڈسٹرب نہ کریں۔ تو سمے بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھ۔ وَلَٰكِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، بے شک انسان بہت بڑے گھاٹے میں۔ اچھا یہاں اللہ نے والعصر کا، عصر کا ایک مطلب زمانہ بھی ہوتا ہے اور ایک مطلب عصر کا ٹائم بھی ہوتا ہے، اور پانچوں ٹائم کی نماز میں سب سے اہم نماز عصر کی نماز ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ نے قرآن میں فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ دو نمازیں بڑی ٹف ہوتی ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز۔ فجر میں بھی آدمی عام طور سے سویا رہتا ہے، اور عصر کے ٹائم بھی یا تو سویا رہتا ہے یا کاروبار میں لگا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من صلی الفرضین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا یعنی فجر کی نماز پڑھے گا اور عصر کی نماز پڑھے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ عصر کی نماز بہت اہم نماز ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، عصر کے ٹائم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ اور گھاٹے میں کیسے گھاٹے میں؟ اللہ نے فرمایا لفی خسر، عربی گرامر کے اعتبار سے اللہ نے نکرہ استعمال کیا، اور نکرہ تعظیم کے لیے آتا ہے، یعنی بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے نقصان میں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا نقصان کا ہو رہا ہے؟ ایک زمانہ تھا لال بتانے میں کوئی پکا مکان نہیں تھا، آج کتنے پکے مکان ہو گئے۔ بھاگلپور سے آج صاحب کے اندر پوری بہترین ہائی وے روڈ بن رہی ہے، آج کٹیہار کو منیہاری سے کو آج لال بتانی سے جوڑنے کے لیے اور صاحب سے جوڑنے کے لیے اتنا بڑا برج تیار ہو رہا ہے، اتنی ترقی ہو رہی ہے، بڑے بڑے برج بن رہے ہیں، بڑے بڑے ہائی وے بن رہے ہیں۔ آج انسان اتنا ترقی کر رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے 1400 سال سے لے کے آج تک قرآن یہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج 30 تاریخ کی نا، اب تو 12 بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، لیکن چلیے ہم 30 ہی مان لیتے ہیں۔ آج سے 4 دن پہلے جس اسٹیٹ میں میں رہتا ہوں اتر پردیش کے ایک علاقے جس کا نام سنبھل ہے، اس سنبھل میں ایک لڑکی کی شادی طے ہوتی ہے۔ لڑکی کا نام گلفشاں ہے، لڑکی کے والد کا نام محمد شکیل ہے، اور شادی جس سے طے ہوتی ہے لڑکی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ لڑکا مراد آباد کا رہنے والا ہے، آپ میپ اٹھا کے دیکھیں گے تو سنبھل اور مراد آباد میں بہت زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے۔ لڑکی سنبھل کی رہنے والی، لڑکا مراد آباد کا رہنے والا، لڑکی گلفشاں، لڑکا محمد مصطفیٰ، لڑکی کا باپ غریب آدمی۔ رشتہ طے ہوتا ہے اور 26 اپریل اتوار کے دن نکاح طے ہوتا ہے کہ بارات آئے گی اور لڑکی کو ودا کر کے لڑکے والے لے کے جائیں گے۔ لڑکی کے باپ نے بڑی محنت مشقت کر کے، بڑے انتظامات کر کے، قرضے لے کے 7 لاکھ روپے کے سامان کو خرید کر کے لڑکے والوں کے حوالے کیا، اور 3 لاکھ کیش رقم بھی دے دی اور باراتیوں کے کھانے کا انتظام بھی کر دیا۔ این شادی کے 3-4 دن پہلے لڑکے والوں نے دھمکی دی، ہم کو 10 لاکھ روپے اور کیش دو گے اور ایک اسکارپیو گاڑی دو گے تب ہم بارات لے کے آئیں گے۔ لڑکی کا باپ غریب آدمی، بڑی مشکل سے کیسے اس نے انتظام کر کے 10 لاکھ کا انتظام کیا تھا۔ اب مزید 10 لاکھ کو کہاں سے لاتا؟ لڑکی کا باپ مجبور ہو گیا۔ 26 اپریل کی تاریخ آئی، اتوار کا دن آیا، گلفشاں دلہن بن کے اپنے گھر میں تیار ہے، مگر بارات
नहीं आई, लड़के वाले बारात लेके नहीं आए। वीडियो सामने आया, लड़की अपने बाप का दामन पकड़ पकड़ के रोती चली जा रही है। अब्बा जान, क्या इसी दिन के लिए आज आपने पाला था? आज आपकी बड़ी बनाई इज्जत खाक में मिल रही है। आज मैं दुल्हन बनी हूँ, आज बारातियों के स्वागत के इंतजाम के लिए उनके खाने पीने का इंतजाम है, मगर वो दौलत के लुटेरे और लालची नहीं आए। और लड़की बेचारी अपने बाप का दामन पकड़ के रो रही है। FIR कराई गई, पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक खबर हमारे सामने मीडिया की आई मेरे साथी, और ये नाम जितने आपने सुने ये सब मुसलमान नाम है। लड़की वाले भी मुसलमान, लड़के वाले भी मुसलमान। आज हम कहते हैं फला हम पर बड़ा जुल्म कर रहा है, फला हम पर बड़ा अत्याचार कर रहा है। नहीं मेरे भाइयों, हम तो खुद बहुत बड़े जालिम हैं, हमसे बड़ा कोई जालिम नहीं है, हमसे बड़ा लालची कोई नहीं है। आज कितनी बेटियां हैं जो जहेज की वजह से जिंदगी उनकी बर्बाद हो रही है। अब सरा इस वाक्य को याद करो और कुरान करीम की आयत पर गौर करो। इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम है इंसान तो बहुत बड़े घाटे में। तो ला बड़े बड़े ब्रिज बना ले, तू रोड बना ले, तू हाईवे बना ले, तू करोड़पति नहीं अरबपति बन जाए, अगर तेरे अंदर इंसानियत मर जाए, तेरे अंदर का इंसान मर जाए, तेरे अंदर से दीन खत्म हो जाए, तेरे अंदर से ईमान खत्म हो जाए, इंसान ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तुझे फायदा न पहुंचा पाएगी। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान बहुत बड़े घाटे में। एक वाक्य आपने सामने ये रखी, बिल्कुल लेटेस्ट वाक्य है। एक और वाक्य आपने सामने रखी, इसी हमारे भारत का एक स्टेट है उड़ीसा, जिसको अब ओडिशा कहा जाता है। उड़ीसा में एक आदमी जिसका नाम जीतू मुंडा या मुंडे है, वो गरीब आदमी बेचारा, उसकी बहन का इंतकाल हो गया। उसकी बहन के बैंक अकाउंट में मात्र 16-17 हजार रुपये पैसे थे। वो गरीब आदमी था, बैंक गया, बैंक वालों से बड़ी रिक्वेस्ट की, मैं गरीब आदमी हूं, अनपढ़ आदमी हूं, मेरी बहन का खाता था, ये पासबुक है, 16-17 हजार रुपये मेरी बहन के अकाउंट में, मुझे ये पैसा दे दो, मुझे बड़ी जरूरत है। बैंक वालों ने कहा नहीं, जब तक आप अपनी बहन के मरने का सबूत नहीं लाएंगे, जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे, जब तक आप मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं लाएंगे, हम आपको ये पैसा नहीं दे सकते। जीतू मुंडा नाम का वो गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी बेचारा, वो कहां से लाता डेथ सर्टिफिकेट? बैंक का चक्कर लगाते लगाते थक जाता है और आखिर में मजबूर होकर के अपनी बहन की कब्र खोलता है और अपनी बहन की लाश का जो कंकाल होता है, वो कंकाल अपने कंधे पर लाद करके बैंक में लाता है और बैंक वालों से कहता है, वो बैंक वालों, ये मेरी बहन की लाश, ये मेरी बहन का कंकाल है, अब तो मुझे मेरे 17,000 लौटा दो। वो लोगों, ये खबर मीडिया में आई और इंसानों को खून की आंसू रुला के चली गई। ये बैंक वाले जो सूद का लेन देन करते हैं, ये सूद एक इंसान को कितना बेरहम बना देता है, उसकी मिसाल देखो मेरे प्यारे साथियों। ये 17,000 की मामूली सी रकम के लिए वो बैंक जो लोगों से लाखों करोड़ों का ब्याज कमाते हैं, 17,000 के लिए एक भाई को मजबूर करते हैं कि अपनी बहन का कंकाल दे करके वो बैंक में आता है। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया भी मीडिया में हमारे सामने आया और फिर हमें कुरान की आयत याद आई, वल्लाहि इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम है इंसान तो बहुत बड़े खसारे में, तो बहुत बड़े घाटे में, तुझसे बड़ा लालची कोई नहीं, तुझसे बड़ा हरीफ कोई नहीं, तुझसे बड़ा घटिया कोई नहीं, इंसान तो बहुत बड़े खसारे में, बहुत बड़े नुकसान में। हाँ, अगर इस नुकसान से बचना है तो 4 चीजें आपको अपने अंदर पैदा करनी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सबसे पहले तो आपको ईमान वाला बनना पड़ेगा। ओ मुसलमानों, शायद कभी आपको अफसोस होता हो, हम लाल बथानी के एक छोटे से गांव में रहते हैं, जहां आने जाने में भी बहुत मसले हैं। हमारा ड्राइवर कहने लगा, मौलाना आइंदा लाल बथानी चलने को मत बोलिएगा। मैंने कहा क्या मसला है? बोले देखिए रास्ता कितना खराब है,
مرزا چوکی سے اتنے بڑے بڑے گڈھے تھے، پانی بھرا تھا، بڑے بڑے ٹرک پھنسے ہوئے تھے، ڈر لگ رہا تھا کہاں فور ویلر بیٹھ جائے گی، رات کا سمے کون ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ آج آپ کو کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہوگا کہ ہمارے گاؤں میں آج راستے بھی ٹھیک نہیں ہے، آج مشکلات بہت ساری ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، ساری مشکلات ایک طرف، سارے مسئلے مسائل ایک طرف، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اگر آپ دنیا سے ایمان کی دولت کو بچا کے لے کے چلے گئے، میرے پیارے ساتھیوں آپ گھاٹے میں نہیں ہیں، آپ انشاءاللہ فائدے میں ہیں۔ یہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج اسی ہمارے بھارت میں، اسی ہمارے دیش میں آپ دیکھیے مسلمانوں سے نفرت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے گھروں میں مسلمان نہ آئے، ہمارے محلے میں مسلمان نہ آئے، اس لیے لوگ اپنے دسترخوان پہ سور کے بچوں کو بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک ہی پلیٹ میں ایک عورت چاول کھا رہی ہے اور اسی میں سور کے بچے کو بھی کھلا رہی ہے۔ وہ لوگوں اسلام کی دشمنی میں لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ سور کو بھی اپنا رب ماننے کو تیار ہے، سور کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں جب اس طریقے کی خبریں ہم میڈیا میں پڑھتے ہیں، ابھی ایک مولانا صاحب، حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں تھے، دوسرے مسلک کے تھے، وہ بریلی جا رہے تھے، ان کے کسی بڑے ان کے پیر کا عرس تھا، اس میں جا رہے تھے اور ٹرین میں وہ سفر کر رہے تھے اور اچانک کچھ کہا سنی ہوئی اور اس کے بعد گھر والوں سے انہوں نے آخری جو فون کیا اس کے بعد فون ملنا بند ہو گیا، آؤٹ آف نیٹ ورک ہو گئے، اور اگلے دن بریلی اسٹیشن کے قریب ان کی لاش پائی جاتی ہے۔ ان کی بیوہ عورت کے آنسو آج میڈیا پر نظر آ رہے ہیں، مگر نہ مانو ادھیکار والوں کو کوئی ہوش آ رہا ہے، نہ اس ملک میں جانوروں اور انسانوں کے حقوق کی باتیں کرنے والوں کو کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ مسلمان کا خون اتنا سستا ہو چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ بات یاد رکھو، ہم کٹ جائیں، مر جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن دنیا سے اگر ایمان کو بچا کے لے کے چلے گئے تو میرے بھائیوں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن ہم سے کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں مرو، تو ایمان کی حالت میں مرو، زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ وہ لوگوں، وہ صاحب کے والوں، وہ لال بتھانی والوں، اپنے بچوں کو توحید کا پاٹ پڑھا کے دنیا سے جانا۔ آپ کے بچے کلکتہ چلے جائیں، دلی چلے جائیں، ممبئی چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو کچھ اور دینا یا نہ دینا، توحید کی دولت دے دینا، ایمان کی دولت دے دینا، اپنے بچوں کو اس قابل بنا دینا زندگی کے کسی موڑ پر آپ کا بچہ یا بچی توحید سے سمجھوتا نہ کرے، چند ٹکوں کے بدلے، چند پیسوں کے بدلے ایمان کا سودا نہ کرے۔ وہ لوگوں اپنے بچوں کی توحید کو بچا لینا، اپنے بچوں کے ایمان کو بچا لینا۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، جن کی سنت کو ہم ایک مہینے کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کے موقع پر جن کی سنت کو ہم زندہ کریں گے، ابراہیم کی ایک سنت تو یہ بھی ہے میرے ساتھیوں، ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تو شرک سے بچا لینا، مجھے اور میرے بچوں کو تو بت پرستی سے بچا لینا، اے اللہ میری اولاد کو کبھی شرک کے اندر مبتلا نہ کرنا۔ وہ لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے قرآن کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان والے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لو، ایمان کے بغیر نہ تو آپ کا حج قبول ہوگا، 4-4 5-5 لاکھ روپے خرچ کر لو، وہ حج کرنے گئے، اتنی رقم خرچ کرنے کے بعد اور 40 دن تک وہاں محنت کر کے آنے کے بعد اگر ایمان آپ کا صحیح نہیں ہے، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر توحید صحیح نہیں ہے، تو قرآن کا فیصلہ سن لو۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ فرما دیجئے سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جو دنیا میں تو بہت نیکی کا کام کرتے رہے، بہت عمل کرتے
کرتے رہے مگر آخرت ان کی کوئی نیکی نہیں مانی جائے گی. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی دولت جن کے پاس نہیں ہوگی. ایمان اگر ہے تو آپ کا حج بھی قبول ہوگا، آپ کی نماز بھی قبول ہوگی، آپ کا روزہ بھی قبول ہوگا، آپ کی قربانی بھی قبول ہوگی. اور ایمان نہیں ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ساری عبادتیں اللہ کے ہاں بیکار ہیں. اس لیے ایمان کی حفاظت کرو. اور کبھی زندگی میں اگر برے حالات آ جائیں اور آپ کو یہ لگے کہ بڑی پریشانی کی زندگی ہے تو یہ یاد کر لینا کہ قیامت کے دن یہ ایمان آپ کے کام آئے گا. دولت نہیں کام آئے گی، شہرت نہیں کام آئے گی. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. او لوگوں تم ایمان کے بغیر اگر دنیا سے چلے جاؤ گے اور توحید کے بغیر تمہارا خاتمہ ہو جائے گا تو زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جاؤ، اللہ کے ہاں تمہارا سونا قبول نہیں ہوگا.